آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا کریم رؤوف رحیم، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، رحمت والے مصطفیٰ، سید المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کرو اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ رات کے اتنے حصے میں یہاں پر جمع ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا اور ہر فرشتوں کو طرح طرح کے کام دیے۔ کوئی فرشتہ آسمان سے پانی برسانے کے لیے مقرر کیا گیا، تو کوئی فرشتہ زمین سے سبزہ اگانے کے لیے مقرر کیا گیا، تو کوئی فرشتہ کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا، تو کوئی فرشتہ کسی کام کے لیے مقرر کیا گیا۔ لیکن کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو دنیا کا گشت کرتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے فرشتے شرکت کرتے ہیں، اور جب ذکر ختم ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العزت ہر کھلی اور چھپی چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کے حالات کو اللہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ زمین کے اوپر کیا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، زمین کے نیچے کیا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، لیکن پھر بھی رب کائنات فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا میں دنیا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ تیرے محبوب کے چاہنے والے، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، مولا میں نے اس ذکر میں شرکت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اتنے بھی ذکر میں شرکت کیے تھے سب کی مغفرت فرما۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آج یہاں پر جمع کیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ سعادت دی ہے، ہم اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں کچھ واقعات بتاتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے مثل بے مثال ہے، آپ کا مقام و مرتبہ تمام اولیاء میں سب سے افضل ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کے پیدائش سے پہلے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا تھا، جس طریقے سے اللہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمانے سے پہلے حضور سرور کائنات کا تذکرہ کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو اس دنیا میں پیدا فرمانے سے پہلے غوث اعظم کی نشانیاں بیان کی تھی، غوث اعظم کے مراتب بیان کیے تھے۔ 100 سال پہلے ایک ایسے اللہ کے ولی تھے ان کا نام جنید بغدادی ہے، وہ فرماتے ہیں ان قریب جیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا قدم حاضر علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو اس وقت جتنے بھی ولی ہوں گے اپنے گردنوں کو جھکا دیں گے، صبح قیامت تک جتنے بھی ولی آتے جائیں گے فرمان پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
بے مثل بے مثال ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، اس واقعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے۔ یوں تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھٹکے قوموں کو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے بڑی سریلی آواز سے نوازا تھا، بڑی پیاری آواز سے اللہ نے نوازا تھا۔ وہ چوراہے پر کھڑے ہو کر گانے گایا کرتا تھا۔ جب غوث اعظم کا گزر ہوتا تو آپ فرماتے، اے نوجوان، اللہ نے تجھے بڑی پیاری آواز دی ہے، بڑی سریلی آواز دی ہے، تو گانے نہ گایا کر، تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھا کر۔ لیکن جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یہ بات سمجھاتے تو اسے برا لگتا۔ وہ کہتا، تمہیں ہماری کمائی سے جلن ہو رہی ہے، تم ہماری کمائی سے جل رہے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھاتے، لیکن اس کے دل میں مال و دولت کی ہوس چڑھی ہوئی تھی۔ غوث اعظم کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک دور وہ آیا کہ جب اس کی جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، جب اس کی آواز دب گئی، اب لوگوں نے اسے بلانا بند کر دیا، اب لوگوں نے اپنے پاس بٹھانا بند کر دیا۔ وقت وہ آ گیا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، وقت وہ آ گیا کہ اس کے بدن میں میلے کچیلے ہو گئے، اس کے لباس پھٹ گئے۔ لیکن اس نے سوچا، جب اس دور میں کوئی ہمیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا خبر کل ہمارا انتقال ہو جائے اور لوگ ہمیں اس دنیا میں ہیں، ہمیں جنازے کو لے جائیں یا نہ جائیں۔ لوگ وہ سوچنے لگا کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں، لوگ ہمیں سہارا نہیں دے رہے ہیں، کیا خبر کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کریں یا نہ شرکت کریں۔ یہ سوچ کر وہ قبرستان میں چلا گیا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ وہی گویہ ہے جو چوراہوں پر میری مخالفت کیا کرتا تھا، میں اسے سمجھاتا تھا لیکن بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد اپنے شاگرد سے کہا، اشرفیوں کی تھیلیاں دے کے کہا، فلاں قبرستان چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، اسے یہ اشرفیاں دے دینا، لیکن نام نہ بتانا کس نے دیا ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس شخص کو اشرفیوں کی تھیلیاں دیتا ہے۔ وہ شخص جب اشرفیوں کی تھیلیاں دیتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، کون ہے جس کو ہماری اتنی فکر ہو گئی ہے؟ شاگرد کہتا ہے، ہمیں دینے کا حکم ہے، ہمیں بتانے کا حکم نہیں ہے کہ کس نے دیا ہے۔ جب وہ شاگرد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں واپس آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں غوث اعظم کہ اس کے پیچھے پیچھے وہ گویہ بھی ہے جو مخالفت کیا کرتا تھا، جس سے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ تو نعتیں سنایا کرو، تو گانے نہ گایا کرو، تو یہ بات اسے بری لگتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کریم ابن کریم ہے، یہ سخی ابن سخی ہے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا سیدی، ایک دور وہ تھا جب میں گانے گایا کرتا تھا، آپ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے، آپ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ تو گانے نہ گایا کرو، لیکن میں دنیا کی محبت میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ جوانی کے بعد بھی ایک دور آتا ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں لوگ سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میں دنیا کی دولت میں آ کے، میں دنیا کی لالچ میں آ کے یہ بھول بیٹھا تھا کہ جوانی کے بعد بھی ایک دور آتا ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو آواز دب جایا کرتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو بدن کمزور ہو جایا کرتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو ایسے ایسے مناظر بھی آتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے اسے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ گویہ عرض کرتا ہے، یا سیدی، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، جب میں گانے گایا کرتا تھا تو تم مجھ سے کہا کرتے تھے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اب بتاؤ، اب میں اگر رب کی بارگاہ میں توبہ کروں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا یا نہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے گویے، نہ ہاتھ بڑھا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، توبہ کرنا تیرا کام ہے، ولایت عطا کرنا غوث اعظم کا کام ہے۔
یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کو کس انداز سے گزارنا چاہیے۔ ہم نے کرامتیں بارہا سنی، واقعات بارہا سنے، لیکن جس چیز کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں زندگی کو گزارنا کس انداز سے ہے، کون سی زندگی ہمیں قبر میں کام آئے گی، کون سی زندگی ہمیں محشر میں کام آئے گی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اور آپ ذکر خیر کرنے والے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم اور آپ نیاز کرنے والے ہیں۔ ہمارا ذہن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر مچلنے والوں سنو، ہمیں غوث اعظم تعلیم دے رہے ہیں کہ زندگی کو کس انداز سے گزارنا چاہیے۔ اگر تم دنیا میں رہ کر اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہو تو ہمیں ایک بات بتاؤ، تم رات دن محنت کر کے 10,000 روپے کما لو، تمہارا سیٹ جو ہے تمہیں 10,000 انکم تو دے سکتا ہے، لیکن اس 10,000 میں تمہیں برکت نہیں دے سکتا ہے۔ تم رات دن محنت کر لو، 10,000 کما لو، 20,000 کما لو، تمہارا سیٹ تمہیں 20,000 کی مزدوری دے دے گا، لیکن 20,000 میں برکت نہیں دے گا۔ ہمیں برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے روزی میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ مشکلیں آسان کر دیا کرتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے تندرستی آتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم دن رات محنت کر لیں، ہم جتنا چاہیں کما لیں، ہمارا سیٹ ہماری مزدوری دے سکتا ہے، لیکن مزدوری میں برکت نہیں دے سکتا۔ اگر ہمیں اپنی دولت میں برکت چاہیے تو رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو دولت کمائیں اس میں برکتیں ظاہر ہوں، اس میں برکتیں نازل ہوں، تو ہمیں رب کے حضور حاضر کر کے ہو کے سجدے کرنے پڑیں گے، رب کو راضی کرنے والے کام کرنے پڑیں گے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے والوں، ہمیں غوث اعظم ذہن دے رہے ہیں زندگی کو گزارنا کس انداز سے ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا سیدی ہم محنت بہت کرتے ہیں، ہم مشقت بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، برکت کے کوئی عمل بتا دیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں ایک شخص جا اپنے گھر کے باہری دروازے پر ایک پردہ لگا دے۔ وہ شخص غوث اعظم کی بارگاہ سے آتا ہے، باہری دروازے پر پردہ لگا دیتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا سیدی جب سے میں نے پردہ لگایا ہے بڑی برکت گھر میں داخل ہو گئی ہے، بڑی برکت آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اے شخص سنو، جب تو نے دروازے پہ پردہ نہیں لگایا تھا اور جب کسی بے نمازی کی نظر تیرے گھر پہ پڑ جاتی تھی تو اللہ اس بے نمازی کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتیں اٹھا لیا کرتا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ غوث اعظم ہمیں ذہن کیا دے رہے ہیں کہ بے نمازی کی نظر اگر کسی کے گھر میں پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس گھر میں خود ماں باپ بے نمازی ہوں، جس گھر کی بچیاں بے نمازی ہوں، جس گھر کے بچے بے نمازی ہوں، ہم دن رات محنت کر لیں، دن رات کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کر لیں، اگر ہم کو راضی کرنے والے کام نہیں کریں گے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو برکتیں آپ داخل ہمارے گھر میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ غوث اعظم نے ہمیں تعلیم دی ہے، واقعات ہم نے بہت سے سنے ہیں، سیرتیں ہم نے بہت سے سنی ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور نماز وہ شے ہے، آقا فرماتے ہیں جب انسان قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے اگر کوئی سوال ہوگا تو نماز کا سوال۔ ہم کتنی کوٹھیاں یہاں بنا لیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے کتنے بنگلے بنائے تھے، کتنی کوٹھیاں بنائی تھی۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں جائیں گے بھی کیسے؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے تکبر کرنے والے، بڑے سے بڑے گھمنڈ کرنے والے جب دنیا سے گئے نا تو صرف خالی ہاتھ گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ گئے، ان کے دولتیں یہیں رہ گئے، ان کے بچے عیش کرتے رہے۔ بنگلے بنائے تھے کس طریقے سے؟ کسی کے پراپرٹی کو مار کے بنایا، کسی کا حق مار کے ہم نے کوٹھریاں بنا لی، سب کچھ ہم نے تیار کر لیا، لیکن جب اس فانی دنیا کو ہم چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ عمل جائیں گے، وہ عمل جو ہم نے اچھے کیے ہیں، وہ عمل جو ہم نے برے کیے ہیں، وہی عمل ہمارے ساتھ جانے ہیں۔ اور جب
हम कब्र में जाएंगे तो हमसे जो है हमारे कारोबार के बारे में सवाल ना होगा, हमसे जो है हमारे लेन देन के बारे में सवाल ना होगा। सबसे पहला जो कब्र में सवाल होता है वो नमाज के बारे में होता है। और गौस आजम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी की नजर किसी के घर में पड़ जाती है तो अल्लाह बेनमाजी की नजर की वजह से उसके घर से बरकतें हटा लिया करता है। तो अपना जहन बनाओ कि हमें यहाँ से जाने के बाद अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले काम करने हैं। यहाँ से जाने के बाद जो है हमें नमाजों का एहतमाम करना है, खुद भी नमाजें अदा करनी है और अपने औलादों को भी नमाजों का जो है जहन देना है। अगर आज तुम अपने औलादों को शरीयत और सुन्नत की बातें ना बताओगे तो तुम कल दर दर फिरते रहोगे, हर किसी से ये बात कहते रहोगे कि हमारी औलादें जो है हमारी बातें नहीं सुनती हैं, हमारी औलादें जो है हमारी बातें नहीं मानती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा भी है कि हम हर लोग कह रहे हैं हमारी औलादें जो हैं हमसे अदब से बात नहीं करती, बड़ों का एहतराम नहीं करती हैं, शफ़क़त से पेश नहीं आती हैं, माँ बाप का हुकूक नहीं रखती हैं। हमने उन्हें बताया ही क्या है, हमने उन्हें ये भी तो नहीं बताया कि अदब से किसके साथ पेश आना है, हमने ये भी तो नहीं बताया कि वालिदैन के हक़ क्या हैं, हमने तो ये भी नहीं बताया है कि मेहमानों के साथ रवैया कैसे अख्तियार करना है। अगर हमने अपने बच्चों को कोई तालीम दी है तो इंग्लिश मीडियम की तालीम दी है, अगर हमने अपने बच्चों को तालीम दी है तो दुनियावी तालीम दी है। काश कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को मदरसे में डालते, सबसे पहले हम दीन इस्लाम की तालीम देते, हम अपने बच्चों को शरीयत और सुन्नत की तालीम देंगे तब हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारी औलादें हमारा अदब नहीं करती। बस यही जहन लेके आप यहाँ से जाएं, आए हैं तो खाली हाथ न जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर जो है जमा होने का अल्लाह अपने रहमत से अजर सवाब तो अता करेगा, लेकिन आप जो प्याला खाली लेके आए थे वो दिल का प्याला खाली लेके ना जाएं। आप जाएं तो अपने जहन में ये बात लेके जाएं कि हमें अपने बच्चों को शरीयत और सुन्नत की बातें भी बतानी है, हमें अपने बच्चों को बड़ों का अदब और एहतराम भी सिखाना है, हमें अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम भी देनी है। अपने बच्चों को इतना दीन इस्लाम की तालीम तो जरूर दे दो कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो तुम्हारी औलादों को दर दर भटकना ना पड़े कि हमारे बाप के नाम फातिहा कर दो। इतनी तालीम जरूर अपने बच्चों को दो, जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे बच्चे ये ना सोचें जब कोई फातिहा करने वाला नहीं मिलता तो हम क्या करें फातिहा करवा के। फातिहा करने वाला जरूर बनाओ उन्हें, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे नाम पर इसाले सवाब कर सके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा इस दुनिया से जाता है तो 3 चीजें आया करती हैं, एक अच्छे अमल और एक बुरे अमल, और तीसरी चीज जो मैयत के पास पहुंचती है वो ये है कि उसके घर वाले उसके नाम पर जो इसाले सवाब करते हैं वो उसके पास पहुंचता है। इन 3 शय के अलावा, इन 3 चीजों के अलावा इस दुनिया से इंसान कुछ लेके ही नहीं जाता। तो अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले पहले मौत की तैयारियां करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागु मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।